بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 463 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے محترم، آپ مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں وجدان سے کوئی سوال نہ کریں، میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں۔ میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ جب میں نے وجدان کی خواہش پر اپنا نام دنوں سے بدل کر سائل رکھ لیا ہے تو میں مذہب تبدیل کرنے کی قربانی بھی دے سکتی ہوں۔ میرے سینے سے ایک آسودہ اور اطمینان بری سانس خارج ہوئی۔ سائل نے اپنا اٹل فیصلہ سنا کر مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ واقعی مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ رینپوچی نے گمبھیر لہجے میں کہا، عورت مرد کی بنسبت اپنے اندر کہیں زیادہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے۔ بیٹی، تمہارے فیصلے نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ میں یہ بات ہر تعلق سے بالا تر ہو کر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہیں زندگی میں کبھی اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تم ہمیشہ شاد باد خوش رہو گی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وجدان، تم ایک خوش قسمت نوجوان ہو۔ مجھے امید ہے تم سائل کی قربانی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھو گے۔ اس نے تمہاری خاطر جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تم اس کی لاج رکھو گے۔ میں سائل کو خوش رکھنے اور آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ ان لمحات میں بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، رینپوچی نے بامانی انداز میں گردن ہلائی، اور پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم نے سائل کے حصول کی خاطر کس طرح اپنی جان کو جوخم میں ڈال رکھا ہے۔ میں تمہارے ایک ایک لفظ کی سچائی کو مانتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ تم پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے تمہیں تبت کے داماد کا اعزاز عطا کیا ہے۔ وجدان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی میرے محترم، میں اس حقیقت کا اچھی طرح احساس کر چکا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ وہ پوری اسرار انداز میں ہم دونوں سے مستفسر ہوا۔ ہم کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، سائل نے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں اپنا فیصلہ تو ابھی سنایا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پہلے سے یقین تھا، اس لیے میں نے اس حوالے سے بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے متوقف ہو کر ہمارے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب ہم نے اسے کسی قسم کا سوال نہیں کیا تو اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ میں نے تم دونوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ایک مسلمان عالم دین کو لاسا سے بلا لیا ہے۔ مذکورہ عالم کا نام عبدالکریم ہے۔ وہ لینٹن سے یہاں آیا ہے۔ سائل اس کے ہاتھوں نہ صرف اسلام قبول کرے گی بلکہ وہی تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک بھی کرے گا۔ عبدالکریم تمہارا نکاح خوامی ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں تم دونوں کی خوشی کی خاطر جتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں اس کے لیے مجھے بعض لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن میری قوم مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں میرا ہر فیصلہ چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ بدھزم کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ میں آج سے کئی سال بعد کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تم دونوں کا نکاح اسی 2 منزلہ عمارت میں ہوگا۔ شادی کے بعد جہاں تمہیں قیام کرنا ہے، چینسیان تمہیں اس عمارت کا وزٹ کروا چکا ہے۔ یہ سادہ سی تقریب چینسیان کی زیر نگرانی ہوگی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، بے ساختہ میری زبان سے پھسل گیا، میرے محترم، کیا آپ ہماری شادی کی تقریب اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ایک حوالے سے میں مسلسل تشویش میں مبتلا تھا۔ چینگفو نے پہلی ملاقات میں مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ ہمارے درمیان صرف 3 ملاقاتیں ہونی ہیں اور آج تیسری ملاقات ہو رہی تھی۔ میری چھٹیز بار بار مجھے خبردار کر رہی تھی کہ میں چینگفو کو آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس تحریک کے سبب میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے یہ سوال پوچھ لیا تھا۔ چینگفو نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک طرح کا فرار تھا جو میری تشویش کو مہمیز کر رہا تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو چینگفو ہم سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے سوال کا جواب آنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ بدسور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، میں نے تم لوگوں کو شادی کے لیے 4 روز بعد کی تاریخ یعنی 19 مئی مقرر کی ہے۔ اسی دوران میں تم دونوں مل کر اپنے گھر کو سنوارنے سجانے کا کام کرو۔ میں نے اس سلسلے میں چینسیان کو خصوصی ہدایات دے دی ہیں، وہ تم لوگوں کی بھرپور مدد کرے گا۔ نکاح کے بعد مولانا عبدالکریم واپس کینٹن چلا جائے گا۔ کینٹن کا نام کسی زمانے میں گوانگچو ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک مشہور و معروف اور قدیم شہر ہے۔ گوانگچو کو چین کے جنوبی صوبے گوانگ وانگ کا صدر مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صوبہ گوانگ وانگ کا شہر گوانگچو یعنی کینٹن ہانگ کانگ سے متصل ہے۔ ہانگ کانگ سے کینٹن تک جانے کے لیے بڑی آسانی سے ویزا مل جاتا ہے۔ ہانگ کانگ کے معروف شہر کولون کے ریلوے اسٹیشن سے روانہ 4 ٹائمز ٹرینیں کینٹن کے لیے روانہ ہوتی ہیں، جو محض 3 گھنٹے کے سفر کے بعد کولون ریلوے اسٹیشن سے کینٹن ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیتی ہیں۔ چین میں داخل ہونے کا یہ سب سے مصروف اور آسان زمینی راستہ ہے۔ کینٹن کے بارے میں یہ ساری تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک اسی شہر میں واقع ہے۔ آپ کو کبھی ہانگ کانگ جانے کا موقع ملے تو صحابی رسول کے روضہ مبارک کی زیارت کا شرف ضرور حاصل کریں۔ میری خیالات میں گم تھا کہ چینگفو کی ٹھہری ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی اور براہ راست میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ویدان، تم شادی کے بعد مستقل رہائش کہاں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔
तिब्बत में मेरे लिए ऐसा सेटअप बनाया जा रहा था कि जैसे अब मुझे यहीं का होकर रहना हो। अभी थोड़ी देर पहले चिंग फू ने जिस 2 मंजिला इमारत को संवारने सजाने की बात की थी, मैं जिनसियान की रहनुमाई में उसे देख चुका था। नूर बलंग का पैलेस यानी समर पैलेस के करीब और दरियाए काए चू के किनारे पर वाक़े इस 2 मंजिला इमारत के बारे में बताते हुए जिनसियान ने कहा था वो मेरे लिए मखसूस कर दी गई है। इस इमारत की बालाई मंजिल मेरी रिहाइश के लिए मुख्तस थी, जबकि ज़ेरी पर मुझे मुख्तलिफ बातनी और ज़ाहिरी उलूम और फ़नून की तालीम देना थी। एक तरह से ये ज़ेरी मंजिल एक तरबियत गाह होती जहाँ मैं दाखिली और खारजी कुव्वतों की बेदारी के लिए वहाँ आने वाले तालिब इल्मों की रहनुमाई करता। इस सिलसिले में जिनसियान ने बड़े एतमाद से कहा था, वैदान अपने मिशन से कामयाब लौटने के बाद जब तुम इस तरबियत गाह का इंतज़ाम संभालोगे तो तुम्हें अपने काम का आगाज़ सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से करना होगा। फिर उसने मुझे मज़कूरा स्टूडेंट से मिलवा भी दिया था। 4 साल सांग फू को वहाँ देखकर मैं हैरान रह गया था। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के शहर सीटल में डॉक्टर मोंग रिफोशे के बड़े मोहतरम सांग फू ने अपने बारे में जो पेशगोई की थी वो यहाँ पूरी हो गई थी। ब्याबागो उनके नज़रिए पर यकीन तो नहीं रखता था, लेकिन सांग फू की पेशगोई के नतीजे ने मुझे खत दर्जा हैरत ज़दा ज़रूर कर दिया था। मुझे तज़ब्ज़ुब में मुब्तला देखकर चिंग फू ने कहा, वैदान तुम अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना दो। मैं जानता हूँ तुम हवा के मानिद हो, किसी एक जगह रुक सकते हो और ना ही तुम्हें कहीं बांध कर रखा जा सकता है। पहले मैंने यही सोचा था कि तुम्हें मुस्तकिल तौर पर तिब्बत में सेटल होने के लिए कहूँगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहाँ रहकर आला खिदमत अंजाम देते रहो, लेकिन मुझे इस बात का भी इदराक है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। बहुत सी बातें नामुमकिन होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस सिलसिले में कोशिश को तर्क करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। यह ऐसा ही होगा कि अगर हमें किसी मरीज़ के बारे में ये मालूम हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में चंद दिन बाकी बचे हैं तो हम उसके इलाज से हाथ खींच लें। ये किसी भी तौर इंसानी और इखलाकी रवैया नहीं होगा। उलमे भर को सांस लेने की खातिर मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हें मुस्तकिल तौर पर तिब्बत में रोकने का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है। गोया मेरे इख्तियार में जो कुछ था वो फ़र्ज़ मैंने निभा दिया है, बाकी सब तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। फैसले का हक बहरहाल तुम ही को है। मैंने नहायत ही मजबूत लहजे में कह दिया, मैं शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर अपने वतन पाकिस्तान में सेटल होने का इरादा रखता हूँ। वो इसलिए कि वहाँ पर मेरी सदफ रहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें इससे रोकूंगा नहीं, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। ये मैं तुम्हारी भलाई और फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। कौन सी बात मेरे मोहतरम? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। वो बोला, मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम पूरे 90 दिन तक यहाँ ज़रूर क़याम करो। मुझे उम्मीद है 3 माह की ये मुद्दत पूरी होने से पहले ही तुम्हारा यहाँ दिल लग जाएगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में जाकर राइश इख्तियार करने के लिए आज़ाद होगे। ठीक है मेरे मोहतरम, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने 90 दिन ही की शर्त क्यों आयद की है? ये एक ऐसी मुद्दत है जिसमें तुम्हारे ऊपर एक नहायत ही खास किस्म का काम किया जाएगा। मैंने इस सिलसिले में जिनसियान को बड़ी वजह से समझा दिया है। वो कल की हर बात को इस अंदाज में बयान कर रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं कोई सवाल किए बगैर खामोश नज़र से उसके बोलने का इंतजार करता रहा। चल नमाज की खामोशी के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया और मुझसे इस्तफसार किया, वैदान इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या होगी? कमोबेश 23 साल, मैंने जवाब दिया। और साहिल की कितनी उम्र है? उसने अपने सवाल को थोड़ा और दराज किया। मैंने बताया, साहिल मुझसे 2 साल छोटी है। जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त ये 18 और मैं 20 साल का था, और इस बात को अब लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब है साहिल की उम्र इस वक्त 21 साल है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। ठीक है, वो गंभीर अंदाज में बोला, फिर बराए रास्त साहिल को मुखातिब करते हुए बोला, बेटी तुम अब जाकर आराम करो, मैं वैदान से कुछ जरूरी बातें करूंगा। साहिल कोई तामल जाहिर किए बगैर खामोशी से उठी और चिंग फू को तंजीम देते हुए कमरे से निकल गई। मुझे यकीन था दरवाजे के बाहर जिनसियान पूरी तरह अलर्ट होगा। वो साहिल को उस कमरे में पहुंचा देगा जहां हमने गुज़िश्ता रात गुजारी थी। मैं ये भी महसूस किए बिना ना रह सका कि चिंग फू ने किसी खास मकसद की खातिर साहिल को रुखसत किया था। यकीनन अब वो मुझसे कोई ऐसी बात करने वाला था जो साहिल की मौजूदगी में करना वो मुनासिब नहीं समझता था। मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो नहायत ही मुस्तहकम और तासीर अंगेज लहजे में बोला, वैदान बाज़ इंतहाई नाज़ुक मौके पर तुम्हें अपनी एक महरूमी का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है। तुम सोचते हो थर्ड आई की तरह तुम्हारा थर्ड एयर बेदार क्यों नहीं है? तुम तीसरी आंख के तबस से जिस माहौल में पहुंचते हो वहाँ की आवाज़ें तुम्हें सुनाई नहीं देती क्योंकि तुम्हारा तीसरा कान काम नहीं करता। सीटल में सांग फू ने तुम्हें बताया था कि बातनी कान की सलाहियत तुम्हें हासिल नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें इस सिलसिले में किसी किस्म की अमली कोशिश करना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा हासिल करने की बजाय उल्टा नुकसान उठा लोगे। मैं भी सांग फू के ख्याल से 100% मुत्तफिक हूँ। हर शय हर शख्स के लिए नहीं होती, लेकिन मैंने तुम्हारी इस महरूमी को एडजस्ट करने का मंसूबा तरतीब दिया है। वो इतना कहकर खामोश हो गया। मैं इसरारी नज़र से उसे देखता चला गया। पता नहीं वो कौन सा पुरस्रार मंसूबे का इंकशाफ करने वाला था।
ایک بات طے تھی کہ اسی انکشاف کی وجہ سے اس نے سائل کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ویدان، میں نے اپنی طرف سے تمہیں شادی کا ایک انمول تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ تحفہ تمہیں بے حد پسند آئے گا اور زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ بھی رہے گا۔ شادی کا تحفہ تو شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے اور وہ ابھی دینے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی اس بات کے ڈانڈے بھی وہیں جا ملتے تھے۔ جوکھانگ ٹیمپل کے چیف لاما چنگ فو پوشی کو میں آج آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ میری شادی کے وقت وہ ہم میں موجود نہیں ہوگا، اس لیے تحفے والے معاملے کو قبل از وقت نمٹانے کی کوشش میں ہے۔ اس تحفے کا نام ہے اسٹیل جنگ۔ چنگ فو کی گمبھیر آواز میری سما سے ٹکرائی۔ تبت میں 90 دن کے قیام کے دوران میں تمہیں مخصوص اور نایاب جڑی بوٹیوں کا عرق پلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین سیان تمہیں یوگا کی خاص الخاص مشق بھی باقاعدگی کے ساتھ کرائے گا۔ میں نے 90 دن کے اس کورس کی تفصیل سے چین سیان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ یہ کورس تم اس کی نگرانی اور رہنمائی میں کرو گے، جس کے نتیجے میں تم اسٹیل یونگ کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری عمر 23 سال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹاپ یور ایج کی اس پروسیس میں تمہاری عمر آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہاری عمر کا حصہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، مگر اسٹیل یونگ کی روح سے تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک بالکل ایسے ہی رہو گے جیسے اس وقت نظر آ رہے ہو۔ تمہاری توانائیوں میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آگے کی طرف بڑھتا ہوا عمر کا حصہ تمہاری جسمانی، ذہنی، جنسی اور روحانی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ چنگ فو خاموش ہوا تو میں نے اپنے وجود کو ایک سنسنی خیز لپیٹ میں جکڑا ہوا محسوس کیا۔ واقعی چنگ فو کی طرف سے میرے لیے ایک بے مثال اور انمول تحفہ ہوتا۔ ہر شخص ہمیشہ جوان اور صحت مند رہنا چاہتا ہے، لیکن شاید ہی کسی کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوگی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ چین سیان کے دل میں اتر کر میں ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا، جن کا عرق وہ آئندہ 3 ماہ تک مجھے پلانے والا تھا۔ باقی اس سلسلے میں یوگا کی مشقیں کرنے والا تھا، وہ تو میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسٹیل یونگ کی ٹیکنالوجی ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ چنگ فو نے اچانک موضوع بدل دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، ویدان، کیا لی یان سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے اسے لی یان کا خیال کیوں آ گیا تھا؟ میں نے آج صبح چین سیان کی صورت دیکھتے اس سے لی یان کے بارے میں استفسار کیا تھا اور اس نے میری توقع کے خلاف انتہائی روکھے پھیکے لہجے میں بتایا تھا کہ لی یان ٹھیک ہے اور مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چنگ فو کے سوال کے جواب میں کہا، میں نے ابھی تک لی یان کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ چین سیان نے بتایا ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ تم نے بالکل متعلقہ آدمی سے لی یان کے بارے میں دریافت کیا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آئندہ بھی جب کبھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ جاننا ہو یا اسے ملنا ہو تو تم چین سیان ہی سے رابطہ کرنا۔ چنگ فو کی بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس کا انداز میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ لی یان کے حوالے سے اس رویے کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، محترم، لی یان کا چین سیان سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا، ذرا وضاحت کر دیں میرے محترم، میں نے کہا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، لی یان اب چین سیان کی بیوی ہے۔ کیا؟ میں ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز بات کر رہا تھا۔ 20-22 دن پہلے میں لی یان کو یہاں چھوڑ کر لندن روانہ ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر مجھے چھوڑنے گئی تھی۔ رخصت کے لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک یادگار معانقہ بھی کیا تھا۔ میں اب تک اس کے وجود کا ریشمی لمس اپنے بدن پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ جانے کی خواہش مند تھی۔ اس کا کہنا تھا میرے بنا یہاں اس کا جی نہیں لگے گا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ لی یان کا جی تو جوکھانگ ٹیمپل ہی میں نہیں لگ رہا تھا، پھر چین سیان میں کس طرح لگ گیا؟ اس نے کیسے چین سیان سے شادی کر لی؟ میرے لیے یہ ایک انتہائی ناممکن بات تھی۔ میرے ذہن اسے کسی طور بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ صبح لی یان کے ذکر پر چین سیان کا چہرہ کیوں متغیر ہو گیا تھا۔ اسے میری زبان سے لی یان کا نام سنتے ہی زیر لب مسکراہٹ کو ترک کر کے اچانک گہری اور گمبھیر سنجیدگی کا لبادہ اڑ گیا تھا۔ چنگ فو کے علاوہ اگر کوئی اور مجھے لی یان کی شادی کی خبر سناتا تو میں اس کی بات پر ہرگز یقین نہ کرتا۔ ایک تو لی یان کو مجھ سے جذباتی وابستگی، اس پر چین سیان کی عمر، ان حقائق کی روشنی میں اس بے جوڑ جوڑے کی شادی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ چین سیان اس وقت 65 کے پیٹے میں تھا، اگرچہ صحت اور شکل و صورت سے وہ کہیں سے بھی 40 سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے بھی اسٹیل یونگ والا فارمولا آزما رکھا تھا یا نہیں۔ مجھے خیالات میں ڈوبا دیکھ کر چنگ فو نے استفسار کیا، ویدان، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ آپ کی جگہ اگر یہ بات کسی اور شخص نے مجھ سے کہی ہوتی تو میں یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا میرے محترم، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً لی یان چین سیان کی بیوی بن گئی ہوگی، لیکن اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا پسند فرمائیں تو بہت سے معاملات پر میری تشفیق ہو جائے گی۔ ہاں پوچھو، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولا۔
तुम्हारे ذہن میں جو بھی الجھن ہے اسے بیان کرو, میں تمہاری تسلی کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا, کیا یہ شادی لی آن کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا تمہاری شادی سائل کی رضامندی کے بغیر ہونے جا رہی ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے استفسار کر لیا. تو ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا کر رہ گیا, لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے کہا, میری اور سائل کی بات تو بالکل مختلف ہے. ہم ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کو, یہ میرے سوال کا جواب نہیں. وہ انتہائی نرمی سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا, میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آیا سائل کی خواہش جانے بغیر اس کی شادی تم سے کی جا رہی ہے؟ نہیں, میں نے قطعیت سے کہا. اس شادی میں سائل کی مرضی اور رضامندی پوری طرح شامل ہے. بس تو پھر جان لو کہ اس شادی کے لیے لی آن پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ ٹھوس لہجے میں بولا, تبت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں شادی لڑکی کی رضامندی حاصل کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تمہاری سابق ساتھی لی آن نے بردا اور رغبت چین سیان سے شادی کی ہے, اور اب اس کا نام یان سیان ہے. اوہ, میں نے متاسفانہ انداز میں کہا, تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا. صرف نام ہی نہیں بلکہ مذہب بھی. چنگ فو نے ایک اور انکشاف کیا, اب وہ بدھ مت میں داخل ہو چکی ہے. جیسے چند روز بعد سائل تمہارا مذہب اختیار کرنے والی ہے. میں نیو جرسی سے کھٹمنڈو تک اور پھر کھٹمنڈو سے لہاسا تک اسے مختلف زاویوں سے پڑھاتا آیا تھا. میں نے محسوس کیا تھا عیسائیت کی طرف اس کا زیادہ رجحان نہیں تھا. اب اگر اس نے بدھ مت اختیار کر کے چین سیان سے شادی کر لی تھی تو یہ معمہ فوری طور پر میری سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. بہرحال ایک بات بالکل واضح نظر آ رہی تھی, اور وہ یہ کہ اگر بدھ مت سے ایک فرد سائل خارج ہونے والا تھا تو اس خروج سے پہلے چنگ فو نے اس مذہب میں ایک فرد لی آن کو داخل بھی کر لیا تھا. یہ بڑی نپی تلی ڈیل تھی اور چنگ فو سے اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا. چنگ فو نے آمد و شد کے پلڑوں کو برابر کر کے اپنی قوم کا دل خوش کر دیا تھا. ان لمحات میں پتہ نہیں کیوں بڑی شدت سے لی آن کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچل گیا تھا.